ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت دا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کا مقدس بابرکت یہ دن نصیب فرمایا، اور اس سے بھی بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میدان معاشر میں ہمارا ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن پاک کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ اس احسان کا تذکرہ گزشتہ کئی جمعات المبارک سے ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ زندگی بھر ہم سجدے میں رہیں اور اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، انسانوں میں سے پیدا کیا، اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جس کے بھیجنے سے رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر محسوس ہوا، کائنات کی سب سے بڑی نعمت، کائنات کی، تمام کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جس کی خاطر تمام جہان پیدا فرمائے، اور جسے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس کے نور سے پھر کائنات کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ اس کی صفات، اس کی عظمتیں تمام دنیا کے درخت کلمیں بن جائیں، تمام انسان اور فرشتے لکھنے لگ جائیں، سمندر دریا سیاہیاں بن جائیں، سیاہی بن جائے، کلمے ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اس کی صفات ختم نہیں ہوگی۔
جسے بھیجنے کے بعد رب العزت نے فرمایا مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا، کائنات کی ہر چیز عطا فرما کر نعمت جس نے ہر کسی بھی نعمت کا نعم البدل کائنات میں کوئی نہیں۔ آنکھ اگر خراب ہو جائے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، کان خراب ہو جائیں تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، ہاتھ کٹ جائے اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ انسان سائنس کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے زمین کے اندر لاکھوں میل دور دیکھتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہے، مگر اس حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکا۔ آج کوئی انسان کوئی اتنی سخت بیماری ہے اسے جس کا فی الحال اس زمانے میں علاج نہیں، تو وہ مصنوعی طور پر موت کی آغوش میں جا سکتا ہے، اس پر مصنوعی موت طاری کی جا سکتی ہے، عرصہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے تابوت کے اندر وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کب تک اسے یہ زندہ ہو سکتا ہے۔ جب سینکڑوں برس بیت جائیں، جب اس بیماری کا علاج دریافت ہو جائے تو پھر اسے زندہ کر کے اس کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سائنس یہاں تک پہنچ گئی، مگر جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا نعم البدل کسی کو عطا نہیں ہوگا، کوئی نہیں دے سکتا۔ اتنے بڑے احسانات فرما کر ان سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں، کوئی دے سکتا؟ ان سے پوچھو جن کے پاس بیٹا نہیں، بیٹیاں ہی ہیں، کوئی دے سکتا؟ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے کسی شے کا احسان نہیں جتلایا، مگر احسان جتلایا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیج کر اپنی صفات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رکھ دیں۔ اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے، یہی شان میرے آقا کو عطا فرمائی، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی شان جو ہے وہ ذاتی ہے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان عطائی ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اللہ باطن ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی یہ صفت عطا فرمائی، اللہ کی ذاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں کائنات کو سب کچھ دیتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ان کی خاطر دیتا ہوں، ان کا صدقہ دیتا ہوں۔ کوئی براہ راست میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر براہ راست میری ذات سے نہیں مانگ سکتا، اسے کچھ نہیں ملتا، اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، جس کے گلے میں میرے محبوب کی غلامی کا پٹا نہیں۔ اگر میں تمہارے اعمال کو دیکھوں تو کب کے تم غرق ہو چکے ہو،
اگر تمہارے عملوں کو دیکھوں تو کب کے تم غرق ہو چکے ہو۔ اس قوم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے جس کے عمل ابھی اس قدر کبھی نہ ہوئے تھے جس طرح تمہارے کبھی ہیں۔ ابھی وہ قوم یہاں تک نہ پہنچی تھی، ان پہ عذاب آیا، کوئی بندر بن گئے، کوئی سور بن گئے، کسی پر آندھی آئی، وہ نیست و نابود ہو گئے، کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، آسمان سے پتھر گرے اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ عذاب آتے رہے، تم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ عذاب تم پہ نازل کیا جائے، مگر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ انہیں معاف کر دے، میں اس کی خاطر عذاب نہیں بھیجتا، اس کی خاطر میں تم پہ کرم کرتا ہوں، میری بارگاہ سے انعامات اس کی خاطر آتے ہیں، میں دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ میں کنکریاں پھینکی تھیں، ایک جنگ میں جب کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، صحابہ ایک جملہ ایسا کہہ بیٹھے تھے، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ہماری اس وقت لشکر کی تعداد ہم 12,000 ہیں، ہم تو 313 تھے ابھی، اس وقت تو ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا، تو ہم نے ہزاروں کے پرخچے اڑا دیے تھے، نیست و نابود دشمن کو کر دیا تھا، تو اب تو ہم 12,000 ہیں، اب ہمیں شکست کون دے سکتا؟ یہ بھول گئے کہ فتح کس لیے آتی ہے۔ اللہ فتح دیتا ہے تو کس کی خاطر دیتا ہے، کس کے کہنے پہ دیتا ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کا کمال سمجھ لیا، انہوں نے اپنی طاقت کا کمال سمجھ لیا، انہوں نے اپنے فنون حرب کا کمال سمجھ لیا کہ ہم جنگ باز زیادہ ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے۔ یہ تمہاری طاقت تھی کہ تمہارے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور وہ عمدہ تلوار بن جاتی تھی، یہ تمہارا کمال تھا۔ اللہ پاک نے سب کی خاطر سب کو دیا، مگر خیمے کے اندر اللہ کا محبوب ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا، ہاتھ اٹھائے سجدے میں پڑا تھا، اور وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، یہ تیرے بندے ہیں، تیری راہ میں حاضر ہوئے ہیں، سر بکف کا تیری بارگاہ میں حاضر، تیرے قرآن کی آیات ہیں ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، زمین پر کون ہے پھر دین حق کو پوچھنے والا؟ الہی چند ساتھ ابر باراں بھیج دے رب، وہ فتح عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جس کی خاطر زمین دعا مانگے، وہ صحرا جس کے لب ترس گئے تھے بارش کی بوند کو، جب آقا دو جہاں اس لشکر کو لے کر اس بے آبو گیا، کسی طرف نہ پانی تھا نہ کچھ تھا، اس صحرا نے دیکھا کہ اللہ کا محبوب کے قدم یہاں آ گئے، اپنے مقدر پر اس طرح نازاں ہوا، اس قدر خوش ہوا، اپنے اس مقدر کو اوج ثریا پر دیکھ کر بے ساختہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اس جلتی ہوئی ریت نے ہاتھ اٹھا دیے، اس تپتے جلتے صحرا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ باری تعالیٰ تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مجھ پہ آئے، یہ تشنہ لب جماعت یہاں پہ رک گئی آ کر،
دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں میں چہرہ بخشنے والے، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی یہ تیرے بندے آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے اور بندے آ کے ٹھہریں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو محبوب رب العالمین سے شرم آئے گی۔ برائے چند ساتھ ابر بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے رب۔ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پیدا کر، یکا یک آسماں پہ ابر بارہ چھا گیا کر۔ انہی کی منتظر تھی غالباً شائن الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی، محمد کے سپاہی بھی۔ مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ یہ ریگستان جو ایک ایک بوند پانی کو ترستا تھا، اسی پہ آج بادل چھا گئے تھے می برس۔ وہ ذات صحابہ بھول گئے کہ بارش کس نے برسائی، وہ بارش کس لیے برسی، وہ بارش کس لیے فتح ہمارا مقدر کس وجہ سے ہوئی۔ اگر تمہارے وہ بھول گئے اس بات کو، اگر 3000 5000 فرشتے تمہاری مدد کو نہ اترتے تو تم کیسے فتح پا سکتے تھے؟ تم اترا گئے، تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہونے لگا کہ اس وقت تو ہم 313 تھے، اب ہماری تعداد 12000۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کی عقیدوں کو درست کر، ان کے ارادوں کو بدل دو۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے ہیں کہ میری بارگاہ سے جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ تمہارے لیے نہیں، اپنے محبوب کے لیے ہوتی۔ یہ تمہارا مقدر نہیں ہے، میں اپنے حبیب کی خاطر عطا کرتا ہوں۔ جب دشمن نے پہلی بار ماڑی، اس قدر تتر بتر ہوئے کہ آقا دو جہاں کے ساتھ صرف 80 آدمی رہ گئے۔ مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں، ایسے لگا میدان جنگ سے باہر ہو گئے، سب پیچھے کو بھاگنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہ گئے، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ جب دیکھا کہ دشمن چھا گیا تو اس دستے اقدس سے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکنے بعد فرمایا شاہت الوجوہ ارجعوا، تم دفع ہو جاؤ، تمہارے قدم پھر جائیں۔ اور وہ مٹی کا پھینکنا تھا کہ 40,000 دشمن کی فوج تھی، سب کی آنکھوں میں وہ مٹی، ایک مٹھی بھری ہوئی مٹی 40,000 آنکھوں کی آنکھوں میں جا پڑی، ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اب انہیں نظر آنا بند ہو۔ اب کیا تھا، مسلمان پلٹے، ایسا حملہ کیا کہ پھر تو کیا تھا، انہیں قتل کرنا تھا یا گرفتار کرنا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی فتح وہ تھی جس میں 40,000 بکریاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں یہ دکھایا تھا کہ تم اپنے مقدر، اپنے طاقت پہ نازا نہ ہو، یہ سب کچھ عطا کرتا ہے اللہ، تو اپنے محبوب کا صدقہ عطا کرتا، اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا میں سب کچھ دیتا ہوں۔ اس پھینکنے کو رب العزت نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، اے محبوب جو تو نے وہ مٹی پھینکی تھی، وَمَا رَمَيْتَ، وہ جو تو نے دشمن کی طرف مٹی پھینکی تھی، اِذْ رَمَيْتَ، وہ تو نے تو نہیں پھینکی تھی۔ قرآن پڑھو، جو مٹی پھینکی سی تو نے، وَمَا رَمَيْتَ، تو نے پھینکی تھی، اِذْ رَمَيْتَ، وہ تو میں نے پھینکی تھی، تو نے تو نہیں پھینکی تھی۔ اِذْ رَمَيْتَ، تو نے تو نہیں پھینکی تھی، باری تعالیٰ پھینکی تو تھی
مٹھی اٹھتے بھی دیکھی، مٹھی بھرتی بھی دیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر پھینکتے بھی دیکھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ تو نے نہیں پھینکی، تو پھر کس نے پھینکی تھی؟ ولیکن اللہ رما، وہ تو میں نے پھینکی تھی، وہ تو میں نے پھینکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی تمام صفات اپنے محبوب کو عطا کی، نادانوں سمجھنے کی کوشش کرو، حقیقت سے کیوں بڑھ کے پھرتے ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا حبیب بنایا، کائنات اس کی خاطر بنائی، اور قیامت کے دن کے لیے فرمایا گیا جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی کسی کی زبان باہر آ چکی ہوگی، پانی سوکھ جائے گا، جل جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سوا نیزے پہ آفتاب ہو، زمین اس طرح جل جائے گی جیسے بٹے میں اینٹیں جلتی ہیں، ان کا رنگ ہوتا ہے، یہ حال زمین کا ہو جائے گا۔ انسان تو اس پہ ہوگا، اور اپنی پیاس کا اندازہ کر تیرا کیا حال ہوگا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ اس وقت موت بھی نہیں آئے، موت کو اللہ ذبح فرما چکا ہوگا، موت کو موت آ جائے، موت کو پھر موت آ جائے، پھر اسے ختم کر دیا جائے گا، ایک دمبے کی صورت میں موت کو بلایا جائے گا، اسے چھری پھیری جائے گی، وہ ذبح کر دیا جائے گا، یہ موت ذبح ہو گئی، اس کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت تیرا کیا حال ہو؟ قادتا من ید من الغیظ، جہنم غصے سے ایسے لگتا جو پھٹ جائے، قادتا من ید من الغیظ، اس طرح دوزخ سے آوازیں آئیں گی، کیسے لگے گا جیسے پھٹ رہا۔ اذا دکت الارض دکا وجاء ربک صفا صفا، زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے۔ ہر نبی جو اپنی امت پہ گواہ ہوگا جسے رب العزت نے، ہر نبی یا نفسی پکارتا پھرے، اس کی امت اپنے نبی کی طرف دوڑے گی، حضرت کو ہماری شفاعت کرے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہم کدھر جائیں، ہماری شفاعت کریں، وہ کہے گا یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ جب اس بارگاہ سے ندائے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، دنیا میں اترا کے چلنے والوں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والوں، ناقابل فنا اپنے آپ کو سمجھنے والوں، ناقابل شکست اپنے آپ کو سمجھنے والوں، جنہیں اپنے لشکر پہ ناز تھا، جنہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنی فوج پہ ناز تھا، اپنے رزق پہ ناز تھا، وہ آؤ ادھر ذرا باہر نکل کے مجھے دکھاؤ، اس زمین سے نکل کے مجھے دکھاؤ، دنیا میں تم خدائی کے دعویٰ تک کرتے رہے، آؤ میری بارگاہ میں آؤ۔ جب یہ آواز آئے گی اس قدر ہیبت ناک منظر ہوگا، اور یہ صدا اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ ہر کوئی انبیاء سمیت ہر کوئی کانپنے لگے گا، ہر کوئی کانپنے لگے گا، انبیاء تک کانپ رہے ہوں، انبیاء یا رب نفسی پکار رہے ہوں، انہیں اپنا پن اپنی عظمت دنیا میں نبی بنا کر بھیجے تھے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ تو قوموں کو دین دینے کے لیے گئے تھے، وہ دوسروں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینیں جھکانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، وہ تو معصوم عن الخطا تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس قدر ڈر رہے ہوں گے، ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بخش دے، ہم انبیاء کہیں گے مجھے بخش دے۔ اس وقت یہ انسانیت، اس وقت انسانیت جب یہ سب کچھ ہوگا، نبی بھی یا رب نفسی پکار رہے ہوں گے، تو انسانیت کا ایک جلوس ہوگا، جو مل کے مشورہ کریں گے کہ آج کے دن کے لیے کوئی سفارش ڈھونڈ لیں، کسی کی سفارش ڈھونڈ لیں، اللہ اس ہیبت ناکی سے ہمیں آزاد کرے، اس عذاب کو ٹالے، ہمارا حساب ہو،
اس لیے جائیں گے ہمارا حساب ہو، یہ سب کچھ حساب سے پہلے ہو رہا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی سفارش ڈھونڈو کہ یہ تلخی کم ہو جائے، یہ ہماری تکلیف میں کمی آ جائے، ہمارا حساب کا وقت آ جائے، جب ساری انسانیت مل کے مشورہ کرے گی کہ کہاں جائیں، تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام نظر آئیں گے، وہ سب انسانیت کے باپ ہیں، اس طرف چلے۔ فیقول فیاتون فیقولون آدم فیاتون آدم، کہ ہماری اے آدم علیہ السلام ہماری شفاعت کرو، وہ کہیں گے فیقول لست لہا، میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب پھر کہاں جائیں؟ ولیکن علیکم بنوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ، شاید وہ تمہاری سفارش کر دیں۔ اللہ پاک نے ان پہ اتنا کرم کیا تھا کہ ان کی کشتی 12 سال تک پانی میں تیرتی رہی تھی، اور وہ فنا سے بچ گئے تھے۔ جو ان کے پاس 82 آدمی کشتی میں سوار تھے، وہ بھی فنا سے بچ گئے تھے، اس طرف جائیں گے۔ فیاتون عیسیٰ فیاتون آدم اشفع لنا، ہماری مدد کریں، وہ بھی کہیں گے فیقول لست لہ، مجھے بالکل اجازت نہیں، میں نہیں اس قابل، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو پھر کدھر جائیں؟ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ، حضرت آدم کی طرف جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ آتش نمرود میں اللہ نے انہیں فنا سے بچا دیا تھا، آپ ان کی طرف جائیں۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ اشفع لنا، ہماری مدد فرمائیں، وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَكَ۔ ولیکن اب کہاں جائیں؟ ولیکن علیکم بِإِسْمَاعِیلَ فَإِنَّهُ ذَبِیحُ اللَّہ، تم اسماعیل علیہ السلام حتیٰ کہ علی ھذا القیاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے۔ یہ ساری حدیث اس کمرے کے سامنے اوپر جو سفید لکھا ہے، یہی حدیث لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم پڑھ سکیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے۔ اب کہاں جائیں؟ وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، میں اس قابل نہیں۔ اب کائنات کی ایک ہی ہستی باقی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ میرے پاس آئیں، میں اب کسی کے پاس نہیں بھیجوں گا، میں کسی کے پاس انہیں نہیں بھیجوں گا، میں کہوں گا ہاں اس لائق مجھے اللہ نے مجھے ہی بنایا، اس قابل اللہ نے مجھے ہی بنایا۔ وہ چند لمحے قبل جو اللہ کی بارگاہ سے یہ آوازیں آ رہی تھیں جس سے انبیاء تک لرز اٹھے تھے، جس کی حیبت سے انبیاء کانپ رہے تھے، جس آواز کی حیبت ناکی سے ہر انسان کانپ رہا تھا، انبیاء تک کہہ رہے تھے یا رب نفسی۔ اب اسی بارگاہ میں، اسی میدان محشر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرزمین حشر میں سجدہ ریز ہو جاؤں، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فَيُقَالُ لِي، اب اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے، محبوب سر اٹھا، میرے حبیب سر اٹھا، جو مانگے گا دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں سجدے سے سر اٹھاؤں، گناہ گاروں کی بخشش ہو، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر اس بارگاہ سے آواز آئے، حبیب اپنے سجدے سے سر اٹھا، بول کیا مانگتا ہے؟ حبیب مجھے کہہ تو صحیح، مجھ سے کوئی مانگ تو صحیح، کیا چاہتا ہے تو؟ آقا دو جہاں نے فرمایا جب کئی دفعہ یہ آواز آئے گی تو پھر میں سر اٹھاؤں گا، پھر گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، پھر گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، اربوں خربوں کروڑوں اربوں لوگ پھر بخشے جائیں گے، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، جب بار بار میں سجدے جاؤں گا، بار بار جاتا رہوں گا، بالآخر اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا، استشفنا فیہینا فیقول لنا، اپنا سر اٹھا، کہ تجھے کیا چاہیے؟ تم مانگ تو صحیح، تجھے کیا چاہیے؟ میری بارگاہ میں التجا تو کر، تو سوال تو کر، عطا کرنے والا میں ہوں،
کائنات میں تجھے میں نے اپنا محبوب بنایا، کائنات کی ہر شے میں نے تیری خاطر پیدا فرمائی، مجھے اپنی آخری حد تو بتا تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اس باب ذات کو پھر وجد آ جائے، پھر اس ذات کو جوش آ جائے، رب العزت فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی ملکوتی کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے میری خدائی کی قسم، محبوب مجھے تیری قسم، عزتی و جلالی و عظمتی و کبریائی، مجھے اپنی عظمت کی قسم، کبریائی کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، اے محبوب جو تو کہے گا مانگ عطا کیا جائے گا، بالآخر میں کہوں گا باری تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بخش دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئے گی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب بخش دیا جائے گا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا سب بخش دیا جائے گا۔ اور طویل حدیث ہے آگے، اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جب دوزخ سے انسان نکلیں گے تو دوزخ کے فرشتے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے عذاب کے لیے تم نے کچھ نہیں چھوڑا، دوزخ کے عذاب کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، دوزخ خالی ہو جائے گا، دوزخ خالی ہو جائے گا۔ یہ اس کی عظمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اس لیے حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں اور کوئی سبب نہیں قیامت کے قائم ہونے کا، کوئی سبب نہیں میدان محشر کے قائم، اور کوئی سبب نہیں میدان محشر کے قائم ہونے کا، اپنے محبوب کی شان دکھائی جانے والی ہے، کائنات کو اپنے حبیب کی شان دکھائی جانے والی ہے، کائنات کو اپنے محبوب کی شان دکھائی جانے والی ہے۔ وہ جو آگے بیت گئے، وہ جو پہلے امتیں گزر گئیں، اپنے انبیاء کے ذریعے حضور کی عظمتیں سنتے رہے، وہ جو پہلی امتیں گزر گئیں ان کی پر نازل ہونے والی کتابیں وہ پڑھ کر انبیاء انہیں سناتے رہے کہ اتنی عظمتوں کا مالک مصطفیٰ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، ان صفتوں کا حامل دنیا میں تشریف لانے والا ہے، ارے مردوں کو زندہ کرنے والا دنیا میں تشریف لانے والا ہے، وہ ہستی تشریف لانے والی ہے جس کا کلمہ پتھر بھی پڑھیں گے، اور وہ ہستی تشریف لانے والی ہے جس کا کلمہ درخت بھی پڑھیں گے، اور کائنات کی ہر شے کو جس کی خاطر پیدا کیا گیا ہے وہ ہستی تشریف لانے والی ہے۔ وہ امتیں، وہ ملتیں جو گزر چکی تھیں انہوں نے میرے آقا کا دیدار نہ کیا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس محبوب کا دیدار کروں، اللہ کے حبیب کا دیدار کروں، مگر وہ لاکھوں برس پہلے بیت گئے تھے اور دعا مانگتے رہے محبوب کا دیدار کرنے کی۔ یہ قیامت کا دن بپا حضرت، یہ قیامت کا دن بپا فقط اس لیے کیا گیا تھا کہ ساری امتیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا تذکرہ سنتے رہے، وہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان پہ بیٹھ کھڑا ہوا دیکھ لیں، شفاعت اس کی دیکھ لیں، شفاعت کرتے ہوئے دیکھ لیں، دوزخ کو جلتے دیکھ لیں، دوزخ سے انسانوں کو بخشا ہوا دیکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کو التجائیں کرتے دیکھ لیں، اور دوزخ ان کے سامنے خالی ہو جائے تاکہ اللہ کے حبیب کی ساری عزت ان کی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکیں۔ ہر شخص کی دعا تھی اللہ کے حبیب کو دیکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس لیے فرمایا ہے رب العزت نے اے لوگو، اے ملت ابراہیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے مومنو، مومن کون ہیں؟ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا گلا اپنا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اے مومنو، اللہ نے احسان فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ اپنا حبیب عطا کر دیا، اپنا مصطفیٰ عطا کر دیا۔ یہ اس مصطفیٰ کو رب العزت نے بھیجا، اس مصطفیٰ کو رب العزت نے بھیجا جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا، جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اپنی صفات عطا فرما دی،
اپنی صفات عطا فرما دی۔ ارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی، حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ اندھیرا تھا، اندھیری رات تھی، اندھیری رات تھی۔ اس اللہ کے محبوب کی عظمتیں دیکھنے کے لیے تمہیں تو عقل کم ہو گئی، تمہاری عقل ختم ہو گئی، تمہارا قلب بند ہو گیا، تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئیں، تمہارے جو دل ہیں انہیں سیل کر دیا گیا، نہ وہ سوچ سکتے ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہدایت تمہیں آ سکتی ہے۔ ابو جہل کو جس طرح ہدایت نہیں آئی تمہیں کبھی ہدایت نہیں آئے گی۔ میں بارہا یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ گناہوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، نافرمانیوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، حق نظر نہیں آتا، اسے دکھتا کچھ نہیں۔ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ میں نے آپ کو حوالہ قرآن سے دیا تھا کہ فرعون نے کلمہ پڑھ لیا تھا مگر قبول نہ ہوا، رد کر دیا گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تم اس نہج پہ پہنچ چکے ہو، تم اس نہج پہ پہنچ چکے ہو۔ ارے خدا جو پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اگر تم اللہ کے نافرمان ہوتے، ارے مصطفیٰ تمہیں چھوڑ دیتے، تم چھوٹ گئے تھے، تم بری ہو گئے تھے۔ ارے تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ ہو۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ہدایت کو دور سے بھی نہیں انہیں گزرنے دیتا، ہدایت کبھی نہیں آ سکتی۔ تمہارے تو ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ ارے دیکھو تو صحیح، یہ اللہ رب العزت کا محبوب ہے، کون سی صفت ہے جو رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کی؟ کون سی صفت ہے جو اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی؟ ارے آقا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں رات کا وقت تھا، میں سوئی سے کوئی کام کر رہی تھی، کوئی شے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، روشنی کوئی نہ تھی، چراغ کوئی نہ تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے، آپ کے چہرہ اقدس کی روشنی اور نور سے اس قدر چمک ہوئی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ حضرت کتنی بار آپ نے سنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنی سعد میں جب آپ بچپن کا زمانہ ہے لے کے پرورش کے لیے گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں دیرا ہوتا، کسی کے گھر تقریب ہوتی، کوئی شادی یا وغیرہ کوئی فنکشن ہوتا، جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی، وہ آقا دو جہاں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہتے، میں فرماتی ہے میں حضور کے لے کر وہاں چلی جاتی جس کی برکت سے سارے مقامات روشن ہو جاتے۔ ارے بدبختو، یہ جھوٹ نہیں تمہیں سنائی نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں تمہیں سنائی نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں اندھو تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح دکھائی نہیں دی تھی ابو جہل کو، دکھائی نہیں کچھ بھی دیا، ان کانوں نے بھی حقیقت کو نہیں سنا۔ ارے چاند ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ رہا ہے، بدبخت کو حق کی سمجھ نہیں آئی، مردے زندہ ہو رہے ہیں، بدبخت کو حقیقت کی سمجھ نہیں آئی۔ ارے پتھر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں اسی کی مٹھی میں، مگر اس بدبخت کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ مہر لگ چکی تھی، گمراہی کی مہر لگ چکی تھی۔ خدا کے لیے کسی کامل کے قدموں میں گر جاؤ، وہ تمہیں پکڑ کر حق سے ملا دے گا، وہ تمہارے پردے اٹھا دے گا۔ جب تک یہ پردے نہیں اٹھیں گے حقیقت تک تمہاری نظر نہیں جائے گی۔ ارے حضرت مولانا روم حدیث پڑھا رہے تھے مگر فقط عالم تھے، ابھی پردے حائل تھے، فقط عالم تھے، دین کے عالم تھے، پردے حائل تھے۔ ادھر حضرت شاہ شمس تبریز نے جب یہ دیکھا تو ترس آ گیا،
دیکھا تو ترس آ گیا، انہیں حق سے ملانے کا فیصلہ فرما دیا، انہیں حق سے ملانے کا فیصلہ کر لیا، ان کے پردے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ادھر اس طرف تشریف لے آئے، اب اس طرف تشریف لے آئے۔ اس نے پڑھا بہت لیا مگر حقیقت سے باخبر ہے، بہت سارا پڑھا لیا، حقیقت سے باخبر ہے۔ علی زرق برق لباس آپ کا ہوتا تھا، جیسے علماء کے لباس ہوتے ہیں، سر پہ اتنی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں، جبے میں پہنے ہوتے ہیں، اور کہیں کا کہیں رنگ بدلا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولائے روم وہ ایسے علماء میں سے تھے، ابھی عالم تھے۔ اس محفل میں حضرت شاہ شمس تبریز تشریف لے آئے اور آ کے پوچھا ای چیز یہ کیا ہے جو پڑھا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم نے فرمایا اے آست کہ تو نہ دانم، یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا، یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا۔ وہ خاموش ہے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بریک ہوئی، کھانے کے لیے سب طلباء اٹھے، آپ بھی تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو آپ نے ساری کتابیں، اس وقت چھاپا خانہ کوئی نہیں تھا، سب کلمی نسخے تھے، وہ اٹھائے اور قریب تالاب تھا اس میں پھینک دیے۔ جب واپس آئے تو جس پر قرآن یا حدیثیں یا وہ کتابیں پڑھی تھی وہ سب خالی تھی۔ پوچھا کتابیں کہاں گئیں؟ جو کوئی وہاں تھا اس نے کہا اس بابے نے تالاب میں پھینک۔ حضرت مولانا روم تو جذبات میں آ گئے، تو کیا لینے یہاں آیا؟ تو لینے کیا یہاں آیا؟ تجھے کس نے کون لایا ایسے یہاں؟ اسی لیے ہم تجھے نزدیک نہیں آنے دیتے، تو یہاں کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کتابیں کہاں ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا اس تالاب میں ہیں۔ تو اب وہ رہ گئی۔ شاہ شمس تبریز نے فرمایا اسے نکال لو۔ ابھی نکال بھی لی تو وہ پڑھنے کے قابل رہ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا میں نکال دیتا۔ آپ تالاب میں چلے گئے، کتابیں زمین سے اٹھاتے، باہر نکال کر ایسے جھاڑتے، اس میں سے جو وہ مٹی نکلتی تھی، اس میں سے وہ گھٹا جو پڑا تھا وہ نکلتا تھا۔ کبھی کتاب کبھی اس کے نزدیک پانی آیا ہی نہیں، وہ جھاڑ کے پکڑاتے ہیں۔ اب حضرت مولانا روم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ، جب ساری کتابیں وہ لے آئے، باہر ساری کتابیں لے آئے، اب مولانا روم نے پوچھا این چیز یہ کیا ہے جو تو نے کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا این است کہ تو نہ دانم، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہاں سبق یہ تو نہیں جانتا، یہ وہ سبق ہے جسے تو نہیں جانتا۔ آج شاہ شمس تبریز نے فرمایا یہ وہ سبق ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اب کہاں گئے درک برق لباس، سب کو چھوڑا اور شاہ شمس تبریز کے قدموں میں گر گئے، شاہ شمس تبریز کے قدموں میں گر گئے۔ اب جب پردے اٹھے، اب وہاں حقیقت تک جب نظر گئی، اس کے بعد پھر مثنوی شریف لکھی، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا جو قرآن کا گودا ہے وہ میں نے مثنوی کے اندر رکھ دیا، اب دوسری چھیلیں ہیں، علماء اس پہ لڑتے پھرتے ہیں۔ ہاں حضرت مولانا روم خود فرماتے ہیں اس وقت کوئی بھی مولائے روم اس وقت نہیں بن سکتا جب تک کسی شاہ شمس تبریز کے قدموں میں نہ گر جائے۔ کوئی کسی شمس تبریز کے قدموں میں گرو گے تو بدبختو تمہیں عقل آئے گی، پردے اٹھیں گے، پھر حقیقت نظر آ جائے گی۔ ایسے پڑھنے سے کچھ نہیں آتا، پہلے پردے اٹھتے ہیں پھر حقیقت تک نظر جاتی ہے۔ اگر پردے اسی طرح پڑے رہیں تو جب قرآن بھی پڑھو گے، جب ان کے ساتھ یہ بیان کیا جائے گا، ان کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ہرنی کو جال میں پھنسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ آپ نے ہرنی سے پوچھا کیا بات؟
تو رو رہی ہے، جال میں ہے۔ اس نے کہا مجھے شکاری یہاں باندھ کے چلا گیا، رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے بچے وہ بلکتے ہوں گے دودھ سے۔ فرمایا اگر تجھے یہاں سے چھوڑ دیں تو دودھ پلا کے آ جائے گی، وہ آ جائے گی۔ اس نے کہا حضور آ جاؤں گی۔ آپ وہیں بیٹھ گئے، ہرنی چلی گئی، وہ شکاری آیا، یہاں ہرنی تھی۔ فرمایا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے، ابھی آ جاتا۔ حیران ہو گیا کہ کبھی ہرنی بھی جا کے شکار بھی پھنسا ہوا جب چھوڑ دیا جائے تو واپس آتا ہے۔ فرمایا آ جائے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ہرنی کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ سب آ گئے، فرمایا سے قابو کر لے۔ اسے اللہ نے ہدایت دی اور کلمہ پڑھا، آقا دو جہاں کے قدموں میں گر پڑا۔ اسی وقت تجھے ہدایت نصیب ہوگی۔ جب ان کے بدبختوں کے سامنے یہ بیان کریں گے تو شیطان ان کے دل میں ہوگا، وہ جواب دے گا کہ کبھی جانور بھی بولتے ہیں، کبھی جانوروں نے بھی بات کی۔ بدبخت ایسا گندا جواب دیں گے جیسے گدھے ہوتے ہیں، گدھے پردے اٹھیں گے تو حقیقت تک نظر جائے گی۔ ارے یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو، سوئی گم ہو گئی، آقا دو جہاں اندر تشریف لائے، اس قدر اندر چمکا کہ گم شدہ سوئی مل گئی۔ گم شدہ سوئی فرماتی ہیں مجھے مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا کئی دفعہ ایسا معمول ہوا کہ سوئی گر جاتی، میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی، حضور اندر تشریف لاتے، اس قدر نور کی روشنی ہوتی کہ گم شدہ سوئی مل جاتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آقا دو جہاں میرے پاس اس حال میں گھر تشریف لائے کہ آپ مسرور تھے، کسی بات سے آپ خوش تھے، آپ مسرور تھے، اور پیشانی کے خد و خال نور کی طرح چمک رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں، اپنی صفتیں اپنے محبوب کو عطا کر رکھی تھی۔ اللہ کی یہ ذاتی صفات تھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی صفات تھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے، ہم نے یہ نہیں کہتے کہ آپ کی ذاتی تھی صفات، اللہ پاک کی عطائی تھی۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا اللہ کا عطا کردہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا نور اس طرح چمکتا تھا کہ دیواریں تک چمک اٹھتی تھی۔ حضرت ملا علی قاری، حضرت امام ملا علی قاری اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نور سے دیواریں اس طرح چمکتی تھیں جیسے سورج سے دھوپ پڑتی ہے، دیواریں چمکتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور سے جہاں سے گزرتے دیواریں ایسے چمکتی تھی، دیواریں ایسے چمکتی تھی۔ حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا یہ عالم تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی آپ یہاں سے گزرتے اس نور کے ساتھ دیواریں تک چمکنے اٹھتی تھی، چمک پڑتی تھی۔ ارے بدبختو، یہ وہ فرماتے ہیں جو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں رہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت جس نے آقا دو جہاں کی نعت پڑھی، حضرت حسان بن ثابت، انہوں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آپ کے سامنے یہ نعت پڑھی تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، آج آپ جیسا خوبصورت، اتنا جمال آپ کو دیا، اس جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ سا خوبصورت کبھی کوئی شخص دیکھا ہی نہیں گیا۔ محبوب آپ کو ہر صفت سے اللہ نے پاک پیدا کیا، اللہ نے ہر نقش سے پاک پیدا کیا، ہر گناہ سے پاک پیدا کیا، ہر گناہ سے پاک آپ پیدا ہوئے۔ یہ وہ نعت ہے جو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، بلکہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا فرماتے حسان نعت تو سنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خواں حضرت حسان بن ثابت کو فرماتے، حضرت حسان بن، جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، کایا پلٹ گئی
اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کایا پلٹ گئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت صفوان بن امیہ، عمیر بن کعب بدر کے بعد باہر بیٹھے، اسے حجر کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا جسے حجر کہتے ہیں، وہاں بیٹھے تھے اور مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے، بازر ان کا گفتگو کر رہے تھے۔ کعب کہنے لگا کہ میرے سر پہ اگر قرضہ نہ ہوتا، مجھے بچوں کا فکر نہ ہوتا تو میں ابھی جاتا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا، میں ابھی جاتا۔ صفوان کہنے لگا کہ بچوں کی فکر نہ کرو، قرضہ میں اتاروں گا، تیرے بچوں کا زندگی بھر کفالت میں کروں گا، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو جا۔ اس نے گھر میں آ کر تلوار زہر میں بجھائی اور جان میں مدینہ آدمی سفر ہوا۔ جب مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اس کے تیور دیکھ لیے اور اسے اس طرح یہاں سے پکڑ لیا۔ ارے وہ بھی تو آقا دو جہاں کے غلام تھے، وہ بھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہیں بھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حاصل تھا، وہ فیض حاصل تھا، وہ بھی فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے یہاں سے پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گیا۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو اسے، یا رسول اللہ مجھے اس کے تیور اچھے نہیں لگتے، فرمایا آنے دو۔ جب آیا جب دیدار مصطفیٰ کا کیا، بدبخت نے زندگی بھر دیدار نہیں کیا تھا، جب نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی بس پھر دیکھتا ہی رہا۔ میرے آقا نے فرمایا عمیر کس لیے آیا؟ کہنے لگا پتہ نہیں کس لیے آیا تھا، اب مجھے بس کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ صفوان بن امیہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے وہاں کہ ابھی تم خوشخبری سنو گے، ابھی ان قریب تم خوشخبری سنو گے۔ جس خبر کا وہ منتظر تھا اس نے خبر سنی کہ صفوان بن عمیر بن کعب مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے مکے میں آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا ہے۔ یہ وہ مکھڑا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکھڑا تھا جسے رب العزت نے فرمایا ہائے ہائے، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا سے دیکھا، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی۔ جو مصطفیٰ، جس کے دل میں مصطفیٰ کا بغض ہے، ارے اس بغض کو اللہ فرماتا ہے اس نے میرے ساتھ بغض کیا۔ جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا، جتنا بھی بے ایمان تھا، جس قدر وہ کافر تھا، جس قدر اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جب مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے وہ نظر پڑی آنکھوں میں، اور آنکھوں کے ذریعے قلب تب گئی، اور قلب کو ایک لمحہ نہیں گزرا، دھو کے اس قدر صاف کر دیا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ حضور تاجدار کائنات، یہ اللہ کے محبوب کی باتیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اگر کوئی ایسا آگے شروع کر دیا تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں ایک آخری حدیث بیان کر کے تو پھر میں اجازت چاہوں گا، وقت چند منٹ رہ گئے، آخری حدیث بیان کر کے۔ حضرت عبداللہ بن طارق روایت کرتے ہیں کہ اس وقت مدینے کے قریب ایک تجارتی قافلہ آ کے رکا ان کے پاس بیچنے اور خریدنے کے لیے۔ اس وقت تجارت ایسی ہوتی تھی، لوگ آئے اپنی پسند کی چیزیں خریدنے لگے، اور جس نے کچھ بیچنا تھا وہ بھی باہر لے آیا۔ ایسا ہی اس دور میں ہوتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے پسند ایک اونٹ آ گیا جو سرخ رنگ کا تھا، حضور کے پسند آ گیا۔ آپ نے قیمت پوچھی
اور لے کے تشریف لے آئے، فرمایا اس کی رقم ابھی بھیجتا ہوں۔ تو وہ آپ جو قافلے والے تھے وہ آپس میں خسر خسر کرنے لگے کہ یہ جو آدمی اونٹ لے گیا ہے اللہ جانے اپنا وعدہ شاید وفا نہ کرے، ہم نے پوچھا بھی نہیں۔ تو وہ فکر مند جب ہونے لگے تو خیمے میں اس قافلے کے سردار کی بیوی بیٹھی تھی خیمے میں، اس نے اندر سے آواز دی، میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا ہے، آج تک میں نے کوئی چہرہ اس طرح 14ویں رات کے چاند کی طرح نہیں دیکھا جس طرح اس شخص کا چہرہ تھا۔ خدا کی قسم ایسا شخص تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کے مکھڑے سے حق کی بو آ رہی ہے، اس کے مکھڑے سے حق دکھائی دے رہا ہے، ایسا شخص تمہیں دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، یہ کھجوریں ہیں، اس میں سے پیٹ بھر کر کھا بھی لو اور اپنی رقم بھی پوری کر لو۔ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا۔ عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے توریت کے سب سے بڑے عالم متعارف تھے، سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک وفد تھا، اس کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ جب میری پہلی نظر آقا دو کہاں جا کے چہرہ اقدس پر پڑی تو دل نے مشورہ دیا کہ ایسا شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا شخص دیدار کیا، وہی بات جو میں نے پہلے کی، دیدار کیا، حق نظر کے ذریعے قلب تک گیا، اس نے سب کو دھو ڈالا، ایک لمحہ نہیں گزرا، حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن سلام توریت کا سب سے بڑا عالم تھا۔ حضرت عمر سہمی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں یا منا میں غالباً حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ جب تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت میں آ جا رہے تھے، دیدار سے متمتع ہو رہے تھے۔ جو بھی دیہاتی جو بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا کہ یہ چہرہ اقدس، یہ حسن، یہ خوبصورتی ہے، اللہ کے نور کی مظہر عتم ہے، یہ خدا کا نور ہے جو آپ کی ذات میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ وہ دیہاتی جو دیہات سے آئے تھے، جن کے مقدر میں ہدایت تھی، ایک لمحہ نہیں بیتا حق تک پہنچ گئے، صرف پہنچ ہی نہیں بل گئے بلکہ زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف کرم فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔